बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिदैन शादी के कुछ ही अरसे के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। इस्लामाबाद को जब दारुल खिलाफा बनाया गया तो पाकिस्तान भर से जो सरकारी मुलाजमीन थे, ख़ासतौर पर कराची से, उनको इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। अम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, सरकारी स्कूल में, और अब्बा जी जो हैं वो एक मिनिस्ट्री में मुलाजिम थे और इस्लामाबाद आ गए। यहीं पे हम बहन भाइयों की पैदाइश हुई और मैं घर में सबसे बड़ी थी। और मुझे अम्मी बताती हैं कि जब मैं छोटी थी और अम्मी ने स्कूल जाना शुरू किया, अम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, तो अम्मी के साथ फैमिली में कोई मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था कि मेरी दादी गांव में रहती थी या कभी किसी भाई के अपने किसी बेटे के साथ, कभी किसी बेटे के साथ। नानी जो मेरी हैं वो उनकी और मसरूफियात थी, तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो अम्मी बताती हैं कि ना कोई काम वाली अम्मी रख लेती थी और वो फिर मुझे संभालती थी। और अम्मी ने ही बताया एक दफ़ा कि मैं स्कूल से जब घर आई तो तुम घर में नहीं थी। मैंने काम वाली से पूछा तो उसने कहा जी साथ वाले घर में जो अम्मा जी रहती हैं वो ले गई हैं। अम्मी कहती हैं मैं साथ वाले घर में गई तो वो जो साथ वाले घर में बुजुर्ग खातून थी उन्होंने कहा भाई हमसे तुम्हारी बेटी का रोना नहीं देखा जाता, हमें लगता है कि तुम्हारे घर में जो काम करती है खातून वो उस बच्ची को चुटकी काटती है, क्योंकि वो अचानक ही तड़प के रोना शुरू हो जाती है और अचानक ही खामोश हो जाती है, तो हम उसको ले आए। तो खैर फिर उसके बाद एक फैमिली थी फतेह जंग की जो कि मुस्तकिल हमारे साथ अभी तक रही, और उस फैमिली की बच्चियां जो हैं वो उनकी दादी हमारे घर अम्मी के घर छोड़ जाती थी, और उसके बाद जब उस बच्ची का रिश्ता तय होता था तो अम्मी उसको उसका जहेज़ बना के उसको दे देती थी और वो उस घर की कोई दूसरी बच्ची जो है वो हमारे घर आ जाती थी। अच्छा, ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा आपको बताऊं कि तरीका था घर में काम वाले को रखने का, कि वो काम वाली तो होती थी लेकिन वो काम वाली नहीं होती थी, वो हमारी सिर्फ मददगार होती थी। अम्मी ने हमारी कभी जान इस मामले में हल्की नहीं की कि हमें कोई आसानी मिल जाए। हम लोग जो है घर का काम खुद ही करते थे। बस ये होता था कि वो अगर टाँकी लगा रही हूँ तो वो मुझे कपड़ा धो के ला देगी निचोड़ के, तो मैं लगा दूँगी। मैं अगर सीढ़ी पे चढ़ के या मेज़ पे चढ़ के पंखे साफ़ करती हूँ तो मैं उसको कहूँगी कि ये कपड़ा दोबारा धो के ला दो, मुझे बार-बार उतरना नहीं पड़ेगा। हाँ, थक हारने के बाद ये ज़रूर होता था कि मुझे वो 1 कप चाय ज़रूर बना देती थी। और खैर ये एक अच्छी बात है कि हमें उस वजह से आदत पड़ी, और अम्मी उनको न सिर्फ उर्दू पढ़ना लिखना सिखाती थी बल्कि उन बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी, और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमारी अम्मी ने हम सब बहन भाइयों को खुद कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया। और मुझे याद है मैंने बहुत जल्दी कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया था, और उसके बाद खुद पढ़ाने के बाद अम्मी ने एक मस्जिद के मौलवी साहब थे, उनकी बेगम जो थी उनके पास मुझे भेजा और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ दोहराया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने बच्चों को भी खुद ही कुरान शरीफ पढ़ाया। और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है, मुझे शिकायत है उन माँओं से जो अपने बच्चों को खुद कुरान शरीफ नहीं पढ़ाती बल्कि अपने बच्चों को मौलवी साहब के पास भेज देती हैं या घर में मौलवी साहब को बुला लेती हैं कि जी वो पढ़ाएं। ये एक फरीज़ा जो है ये माँओं को खुद अदा करना चाहिए। अच्छा, फिर जो थी ये हमारी स्कूलिंग का ये मेरे बचपन के दिन थे जब मैंने बताया कि अम्मी इस तरह स्कूल जाती थी, और इससे मुझे एक बहुत बुरा तजुर्बा हुआ, और आज तक एक बहुत ही शदीद सी चुभन है मेरे अंदर कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। काम करने वाली ख़वातीन के साथ ये एक बहुत ही तकलीफ़ दह बात है कि उनके जो बच्चे हैं वो माँओं की गुर्बत से, माँओं की मोहब्बत से, माँओं के लम्स से महरूम हो जाते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अम्मी जब स्कूल से आती थीं, तो अम्मी इतना थकी हुई होती थीं, और फिर दूसरी अम्मी की प्रायोरिटीज़ जो हैं, अम्मी की तरजीहात जो हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थीं। कि अम्मी को ये होता था कि मैं खाना बना लूँ, मैं कपड़े धो लूँ, मैं और घर के बहुत सारे काम कर लूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर मुझे स्कूल चले जाना है। तो ना अम्मी का मूड ठीक होता था अक्सर औक़ात, माज़रत के साथ क्योंकि अम्मी भी मेरा ये प्रोग्राम देखेंगी। तो ना अम्मी का मूड ठीक होता था, ना अम्मी के पास वक़्त होता था, तो हम अम्मी के साथ अ, वो मोहब्बत, वो उल्फ़त, वो चीज़ें एक शेयर ही नहीं कर सके, जो कि बच्चे अपनी माँओं से करते हैं और उनको करनी चाहिए।
اور میں ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھتی ہوں کہ مائیں جو ہیں کم از کم اس وقت تک نوکری نہ کریں جب تک کہ بچے اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو جائیں، جب تک کہ وہ سنبھل نہ جائیں، کیونکہ ماں سے زیادہ بچوں کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں ریلیکس ہے، ماں جو ہے پرسکون ہے، فریش ہے، تو بچے ماں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں تھکی ہوئی ہے، پریشان ہے، الجھی ہوئی ہے، تو پھر بچے جو ہیں وہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ساری باتیں جو بچوں نے اپنی ماں سے کرنی ہوتی ہیں وہ اپنے اندر اتار لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس بات کو میں زندگی بھر میں اس چیز کو، اس کمی کو پورا نہیں کر سکی، دور نہیں کر سکی کہ میں ماں کے لمس کو اس طرح محسوس نہیں کر سکی۔ میں آج بھی بہت جھجک کے امی کو ہاتھ لگاتی ہوں۔ آج بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں امی کو پیار کروں، امی کو زور سے جپھی ڈالوں، لیکن وہ جو ایک فاصلہ سا ہے، وہ ایک جھجک جو ہے وہ نہیں دور ہو سکتی۔ بہرحال میں نے کہا کہ ہر چیز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ہماری ماں نے ہماری تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مڈل کلاس کے ماں باپ کی ایک یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر حقیقت سے جو ہے وہ آگاہ رکھتے ہیں۔ اور امی نے ہمیں، ابا جی نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا کہ سچ بولو، جو ہو وہی لوگوں کو بتاؤ۔ جو تمہارے پاس ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ زیور ہے، کوئی بھی چیز وہی تمہاری اپنی ہے۔ کسی سے لے کر کبھی مت کوئی چیز استعمال کرو۔ ہاں، کسی کو دے دو، دینے والا ہاتھ بنو، لیکن کسی سے مانگو مت۔ اور میرے ابا جی نے اور میری امی نے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ صرفے کی زندگی گزاری۔ صرفہ ایک امی سے ہی یہ لفظ سنا ہے۔ صرفہ بچت کرنے کو کہتے ہیں، کفایت شعری کو کہتے ہیں، اور کنجوسی میں اور کفایت شعری میں کافی فرق ہے۔ کنجوس نہیں تھے ابا جی نے، ہمیں بہت کھلایا، بہت اچھا کھلایا، بہت اچھا پہنایا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ہماری اسکولنگ شروع ہوئی تو ابا جی امی سے کہا کرتے تھے کہ بھئی یونیفارم یہ نہ میں سنوں کہ آج یونیفارم دھل نہیں سکا تو صبح بچے نے، بیٹی نے یا بیٹے نے اسکول نہیں جانا۔ کبھی ہمیں فیس پر کوئی ایشو نہیں ہوا، کبھی ہمیں کتابوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور ہر اتوار کو ابا جی جو ہیں وہ ہمارے جوتے جو ہیں وہ بڑے اہتمام سے سب بچوں کے پالش کیا کرتے تھے۔ اور امی اسکول میں پڑھاتی تھیں، حالانکہ امی ابا جی کی ٹپیکل رشتہ تھا امی ابا جی کا، جو کہ ہمارے زمانے کے والدین کی زیادہ تر والدین کا ہوتا تھا، کیونکہ رشتے جو ہیں وہ بزرگ ماں باپ کروا دیتے تھے، اور ماں باپ جو ہیں وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ تو بڑا ایک پریکٹیکل سا، بہت ایک عزت والا رشتہ تھا، جس میں سمجھتی ہوں کہ محبت کہیں بعد میں آتی ہے، عزت سب سے پہلے آتی ہے۔ تو ابا جی نے امی کا بہت ساتھ دیا، اور تبھی امی یہ نوکری کر پائیں، اور ابا جی گھر کے کاموں میں انتہائی سخت ہونے کے باوجود ابا جی امی کی بہت مدد کرتے تھے۔ اور اچھا، جن دنوں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے ہوش سنبھالا، تو اس وقت اسلام آباد آج کے اسلام آباد سے بہت ہی زیادہ مختلف تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے جیسے اندھیرا اترنے لگتا تھا ویسے ویسے خاموشی بھی ساتھ ساتھ در آتی تھی، اور سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، اور گیدڑوں کی آوازیں جو ہیں وہ گلیوں میں آنے لگتی تھیں۔ جو باؤنڈری والز ہیں گھروں کی وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، اور گیٹ جو ہیں وہ لکڑی کے ہوتے تھے، اور رات کو جو گیدڑ ہیں وہ آ کر گیٹوں سے ٹکرایا کرتے تھے، اور ایک عجیب سا خوفناک سا بھی یہ احساس ہوتا تھا۔ لیکن اب تو بہت ہی مختلف ہو گیا ہے، بازار نہیں تھے، اور ابا جی اتوار کے اتوار جو ہے وہ پنڈی جاتے تھے اسلام آباد سے، اور ہفتے کے ہفتے کی پوری گروسری ہو جاتی تھی، سبزی اور جو بھی کچھ لانا ہوتا تھا۔ اچھا، فریج بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں، اکثر لوگوں کے گھروں میں نہیں تھا، لیکن میں سوچتی ہوں کبھی گوشت خراب نہیں ہوا تھا۔ امی اگر ابا جی گوشت لے آتے تھے تو اس کو دیگچی میں گرم کر لیتی تھیں 2-3 مختلف اوقات میں، وہ ایک پرات یا تسلا کہہ لیں، اس میں پانی ڈال کے اس میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ دہی ریگولر جمتا تھا، کبھی دودھ خراب نہیں ہوا تھا۔
بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو سیٹل کر لیتا ہے، ڈھال لیتا ہے اور اچھے طریقے سے رہ پاتا ہے۔ فون نہیں ہوتا تھا، فون جو ہے وہ پورے محلے میں ایک ہمارے گھر میں فون تھا۔ وہ بھی اس لیے تھا کہ ابا جی جو ہے وہ منسٹر کے ساتھ کام کرتے تھے تو مجبوری تھی، سرکاری فون لگا ہوا تھا، تو سارا دن ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جس کا فون آ جائے تو اس کے گھر جا کے اس کو بتا کے آئیں گے جی اب آپ کا فون جو ہے فلاں صاحب کا یا صاحبہ کا فون ہے، اور وہ 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد آپ کو فون کریں گے تو آپ فون سننے کے لیے آ جائیں۔ بھارت ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں، محلے میں ایک آدھ ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور جب شام کو پروگرام ہوتے تھے کچھ مخصوص پروگرام، تو وہ پروگرام دیکھنے کے لیے بچے جو ہیں اس گھر میں جمع ہو جاتے تھے۔ اور بہت رواج تھا ان دنوں کہ بچے جو ہیں وہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے شام کو، اور مغرب کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اندھیرا ہوتے کے ساتھ ہی، اندھیرے کے بعد آپ کو کوئی سڑکوں میں گلی محلوں میں نظر نہیں آئے گا، اور لڑکیاں اور لڑکے مل کر کھیلا کرتے تھے۔ اور بہت سارے کھیل، وہ تو آج کل کے بچوں کو شاید ان کھیلوں کے نام بھی نہیں یاد، کوکلا چپاتی، پٹھو گرم، گیٹے، اور بہت سارے اس طرح کے کھیل تھے، سرپالا اور اگر گھر میں کھیلنا ہو تو کیرم بورڈ اور لوڈو جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بچے کھیلا کرتے تھے۔ اچھا، کتابیں پڑھانے کا بہت رواج تھا، غیر شعوری طور پر ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر شوق پیدا کرتے تے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں تعلیم و تربیت اور نونہال جو ہے وہ ہماری ہوش سنبھالتے ہی آنا شروع ہو گیا تھا، اور خوش خطی ابا جی نے ہمیں کروانا شروع کی۔ اس زمانے میں سلیٹ اور تختی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور بہت اہتمام سے ہم اپنی تختی کو دھو کے اس کے اوپر وہ گاچی لگاتے تھے، اور قلموں کو ہم وہ بلیڈ کے ساتھ اس کو بناتے تھے، اس کو ٹھیک کرتے تھے اس کو، اور خوش خطی کی کاپیاں بھی ملا کرتی تھیں جن میں نقطوں کے ساتھ جوڑ جوڑ کے لفظوں کو، چاہے وہ انگریزی کے ہوں چاہے وہ اردو کے ہوں، ہم اپنی جو لکھائی ہے اس کو بہتر کیا کرتے تھے۔ پنجابی اسپیکنگ تھے ہم، اور پنجابی بھی جو ہوشیارپور جلندھر میں مشرقی پنجاب کے، لیکن یہ ہے کہ اب اردو کے اوپر امی ابا جی نے بہت دھیان دیا ہماری، کہ ہم اردو جو ہے وہ بہتر طریقے سے بول سکیں، آسان طریقے سے بول سکیں۔ یہ اس کے علاوہ ہمارے بچپن کی اگر ہم بات کریں رمضان کی، تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا کچھ اور ہی حسن ہوتا تھا۔ رمضان کا ایک تو چاند دیکھنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے گلی کے نکڑ پہ، اور چاند کا انتظار ہوتا تھا، اور پھر جیسے ہی چاند نظر آتا تھا تو سب لوگ تراویح کے لیے نکل جاتے تھے، اور سحری کے وقت جو ہے وہ باقاعدہ کوئی بندہ آیا کرتا تھا، اور وہ یا تو قوالیاں گا کر، یا پھر وہ ڈول ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، ان کو زور زور سے بجا کر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے سحری کے لیے۔ اس کے علاوہ محلے والے ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے تھے، خاص طور پر نکل کے باہر دیکھا کرتے تھے سحری کے وقت کہ کسی کے گھر میں اگر بتی نہیں جل رہی ہے تو ان کے گھر جا کے ان کو باقاعدہ کھٹکھٹا کر آواز دے دی جاتی تھی کہ آپ کی کہیں آنکھ اگر کھلنے سے رہ گئی ہو تو آپ اٹھ کر سحری کھا لیں، اور کوئی برا نہیں مانتا تھا، لوگ خوش ہوتے تھے اس بات پر۔ تو اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا سحری میں بہت اہتمام ہوتا تھا۔ میرے ابا جی جو ہیں وہ بہت شوقین تھے کھانے پینے کے، پکانے کے بھی اور کھانے پینے کے بھی اور کھلانے کے بھی۔ تو ابا جی، مجھے یاد ہے کہ سحری اور افطاری میں اتنا اہتمام میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا جتنا میں نے اپنے گھر میں دیکھا۔ سحری کے ٹائم باقاعدہ ابا جی نے پھینیاں ہوتی تھیں، چکن کا یا قیمے کا سالن ہوتا تھا، پراٹھے ہوتے تھے، پھر انڈے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور جلیبیاں اور بہت کچھ صبح، یہ سحری کی بات کر رہی ہوں۔ اور افطاری میں ابا جی نے ہر قسم کا پکوڑا، چاہے پالک کے پتوں کے اور گوبھی کے، آلو کے، اور مکس پکوڑے، ہری مرچوں کے پکوڑے، پھر دہی پھلکیاں، اور جلیبیاں اور کچوریاں، اور ہر چیز۔ اور اب میں سوچتی ہوں کہ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ بچوں میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا کیا جائے۔ اس سے ہماری عادت نہیں خراب ہوئی، اس سے واقعی ہمیں شوق پیدا ہوا، ہم اسی کھانے کے شوق پہ اٹھ جاتے تھے، پھر چڑی روزہ رکھواتے تھے، پھر پانی والا روزہ رکھواتے تھے، پھر آدھا روزہ رکھواتے تھے، پھر پورا روزہ رکھنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو خوبصورتی، جو حسن ان دنوں کے رمضان میں تھا، وہ اب
ज़रा कम होने लगा है। अब रोज़ा एक फ़र्ज़ जो है वो ज़्यादा नज़र आता है, तब वो उसमें रोज़े के साथ जो एक खुशी और एक एक्साइटमेंट और एक सारा दिन एक एक्टिविटी होती थी, एक थ्रिल होती थी रमज़ान की, वो अब कहीं दूर चली गई है। तो ये बहरहाल उस वक़्त की बात है जबकि अभी हमने स्कूल भी जाना नहीं शुरू किया था। फिर चूँकि अम्मी स्कूल में पढ़ाती थीं, घर के पास ही स्कूल था और तब सरकारी स्कूल ज़्यादा होते थे, प्राइवेट स्कूल जो थे वो मुझे तो नहीं याद कि मैंने कोई प्राइवेट स्कूल देखा हो, या होंगे तो फिर वो इतने ही कम होंगे कि मेरे इल्म में नहीं है। और सरकारी स्कूलों में ही सब बच्चे ज़्यादातर पढ़ा करते थे और ट्यूशन का बिल्कुल कोई रिवाज नहीं था। मुझ जैसे कुछ निकम्मे बच्चे होते थे तो उनको टीचर्स जो हैं वो ये कहा करती थी कि जी छुट्टी के बाद 1 घंटा तुमने नहीं जाना, और फिर बगैर किसी फीस के खुद रुकती थी टीचर्स और 1 घंटा या 1.5 घंटा बच्चों को वाक़ई पढ़ाया करती थीं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप अपने कमज़ोर बच्चों को जो है वो ख़ास तौर पर तवज्जो दें। ये मेरे स्कूल के ज़माने तक की बात है और किसी और अपनी वीडियो में मैं बात करूँगी इससे अगले की अपनी ज़िंदगी के दौर पर। अल्लाह निगहबान।